نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ حدیبیہ یہیں مکہ میں، مکہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کنواں ہے جہاں یہ ٹریٹی ہوئی اور یہ صلح ہوئی، جس کو سیرت النبی کا ایک بہت ہی درخشندہ باب سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا چیپٹر جس نے اسلام کا رخ بدل دیا۔ اس کا شمار اسلام کے ان تاریخی معاہدات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تعمیر و ترقی اور اشاعت و فروغ میں خشت اول کا کردار ادا کیا۔ خشت کہتے ہیں اینٹ کو، پتھر کو، یعنی اسلام کی جو تعمیر ہوئی اس میں صلح حدیبیہ جو ہے وہ پہلے پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے کی تناظر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت، قائدانہ صلاحیت، مدبرانہ حکمت، شعوری سیاست اور امور سلطنت میں بالغ النظری مکمل کھل کر انسانیت کے سامنے آئی۔ یعنی آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹی، آپ کا انٹلیکچول اور انٹیلیجنٹ لیول، اور آپ کی ایک کانشیس آف پولیٹیکل وزڈم، اور امور سلطنت میں بالغ النظری سے مراد یہ کہ میچورٹی ان دا میٹرس آف رننگ اے نیشن، اس کو دنیا نے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آج تک اسے سراہتی آئی ہے تمام دنیا اور تمام تاریخ بیان کرنے والے، جس نے تمام سلاطین عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کامیاب سیاسی لیڈر ہونے کا اعتراف و اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عصر سابق اور عصر حاضر کے، یعنی پرانے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے بہت سے غیر مسلم مفکرین کا، نان مسلم جو تھنکرس ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کا راستہ صاف کر دیا جاتا، وہ اپنے پلان کے مطابق عمرے کی ادائیگی کر کے مدینہ واپس چلے جاتے، اور اس تاریخی مصالحت کی، یعنی اس ٹریٹی کی نوبت نہ آتی، تو آج تاریخ مذاہب میں جو اسلام کی کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ کبھی نہ ہوتی۔ یعنی ریلیجنس کی ہسٹری میں جو اسلام ایک اعلیٰ ترین مقام پر اس وقت سمجھا جاتا ہے وہ کبھی حاصل نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر ایک کسوٹی اور سراپا امتحان تھا۔ چنانچہ جب واپسی پر راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، تو سب کے دلوں پر واپس ہٹائے جانے کا صدمہ، دلوں پر غم کا پہاڑ، آنکھیں اشبار ہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم اس کو ہزیمت اور شکست سمجھتے ہو، یعنی بے عزتی اور اپنی ہار سمجھ رہے ہو۔ یہ شکست نہیں بلکہ اس کو فتح کہو۔ شکست سمجھ کر تم غمگین نہ ہو، ہم تو اس کو فتح کہتے ہیں، اس لیے خوش ہونا چاہیے۔ بظاہر اس کو فتح حالات و واقعات و مشاہدات کے بالکل خلاف کہا گیا۔ یہ امتحان نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر صرف تسلی مقصود ہوتی، امتحان نہ ہوتا، تو پھر آئندہ ملنے والے فتح کا ضرور مختصر ذکر ہوتا کہ اب تو یہ حال ہے مگر آئندہ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ لیکن دل و زبان دونوں کا امتحان ہے کہ زبان سے بھی اس کو فتح ہی کہو اور دل سے بھی اس کو فتح ہی یقین کر لو، اور وہاں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ دل میں جو کچھ ہو زبان پر کچھ ہو۔ یہ تو آج کی ہماری حالت ہے کہ فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ زبان پر تو یا سمت کی رٹ ہے، یعنی اللہ کا نام کی رٹ ہے،
اور دل میں شرم کی پکار، تو باطن میں جب کافر ٹھہرا تو یہ کیا مسلمان ہوگا؟ یعنی ہم دل سے جو کہتے ہیں، عام طور پہ زبان سے کہنے والی بات جو ہوتی ہے، دل میں اس کا یقین اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم زبان سے کہا کرتے ہیں۔ وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی، کیونکہ اس واقعے کا وحی الہی حقیقت حال ظاہر کر دیتی۔ سب سے زیادہ رنج حضرت عمر کو تھا، چونکہ اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تھی، اس لیے خصوصیت سے انہیں بلوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ صورت سناتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مشتعل اور جذبے میں سرشار تھے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو فتح سن کر یقین کرتے ہیں یا نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں کرتے۔ غرض یہ کہ اس سفر کا ایمانی امتحان تھا، یہ سفر ایک ایمانی امتحان تھا کہ اپنے جذبہ شوق، محبت و چاہت اور اپنی ہر چیز کو خدا اور رسول کے حکم کے مقابلے میں ہر وقت قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ یہ جذبہ اگرچہ پہلے سے صحابہ کرام میں موجود تھا، مگر اس کی آزمائش کی بھٹی میں پکا کر مزید پختہ کرنا تھا، اور ظاہر کے خلاف اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر یقین پیدا کرنا تھا جو پہلے سے بھی موجود تھا، مگر اس میں اضافہ کرنا اور امتحان لینا مقصود تھا، اور ورنہ ان کا ایمان و یقین کامل تو پہلے ہی سے تھا۔ اب اس میں ایک اور پختہ یقین کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا ہجرت کے بعد انتقال ہو گیا، تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگیں، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ لخت جگر ابراہیم تو جنت میں حوروں کی گود میں کھیل رہے ہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو میں خدا سے اس کی دعا کروں کہ وہ پردے کو ہٹا دے اور تم جنت میں اس کو کھیلتا ہوا دیکھ لو۔ اس پر حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر پورا یقین ہے، اب میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ ممکن ہے کہ دیکھنے میں میری آنکھ کچھ خطا کر جائے اور غلط دیکھ لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ اس ماں کا حال ہے جس کا بچہ انتقال کر گیا ہے۔ تو اس حدیبیہ کے موقع پر ان سے ان کے ایمانی جذبے اور یقین کا امتحان لیا گیا، جس میں وہ پورے اترے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح طرح کی ابتلا اور آزمائش میں ڈالا گیا، مگر بڑے سے بڑا اور نازک سے نازک ترین امتحان بھی ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا، اور بڑے سے بڑا زلزلہ اور طوفان ان کے پاؤں میں لغزش نہ پیدا کر سکا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہ انہوں نے اپنے نفس کو شریعت کے تابع بنا لیا تھا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مرنا ہے تو بھی اسی پر، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اس کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی تھا جیسے کہ مچھلی کے لیے پانی، کہ وہ بغیر پانی کی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ چنانچہ یہ اطاعت رسول کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کے متعلق خود اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، وہ انشاءاللہ آگے ہمارے سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔